بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیا ناول سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ شارٹ ناول ہے، 2-3 ایپیسوڈز میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسما قادری کا ہے، اور اسما قادری کا ویسے تو ایک لانگ ناول گرداب بہت اچھا ہے، لیکن وہ اتنا لمبا ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، اس لیے پہلے یہ شارٹ پڑھتے ہیں۔ وہ پری کہاں سے لاؤں تیری دلہن جسے بناؤں، کہ گوری کوئی پسند نہ آئے تجھ کو، کہ چھوری کوئی پسند نہ آئے تجھ کو۔ چائے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اقصیٰ شوخی سے گنگنائی تو امینہ بیگم اور ندا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بدتمیز مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ حسن نے چائے رکھنے کے لیے جھکی ہوئی اقصیٰ کا کان پکڑا۔ اف حسن بھائی چھوڑے نا، بہت درد ہو رہا ہے۔ اقصیٰ نے التجا کی اور پھر مدد طلب نظروں سے امینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ چھوڑ دو حسن میری بیٹی کو، اس کا کیا قصور ہے؟ تم خود ہی اپنا مذاق بنوانے پہ تلے ہوئے ہو۔ امینہ بیگم نے فوراً اپنی لاڈلی کی حمایت کرتے ہوئے حسن کو ڈانٹا تو اس نے بادل ناخواستہ اقصیٰ کا کان چھوڑ کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اقصیٰ امینہ بیگم کے ساتھ لگ کر ان کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنا کان سہلانے لگی۔ خواہ تم نے بچی کا کان سرخ کر ڈالا، ورنہ اس نے اس وقت میری جذبات کے بالکل صحیح ترجمانے کی ہے۔ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے کون سے کنویں میں بانس ڈلواؤں۔ جان پہچان، عزیز رشتہ دار، محلے دار سب کو کھنگال ڈالے، لیکن تم ہو گئے کسی لڑکی پر ہاں کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ندا نے بھی اقصیٰ کی حمایت کرتے ہوئے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ ندا دکھائیں تو ندا باجی، آج کس بیچاری کو رد کیا ہے؟ حسن بھائی نے۔ اقصیٰ نے تصویر لانے کے لیے ندا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ افشاں نام ہے، میری نان کے جیٹھ کی بیٹی ہے۔ اتنی پیاری ہے کہ اندھیرے کمرے میں بٹھاؤ تو کمرہ جگمگ کرنے لگے، لیکن ہمارے بھائی صاحب کی وہی ایک نا ہے۔ ندا نے اسے تصویر تھماتے ہوئے شکوہ کیا۔ واقعی حسن بھائی، ندا باجی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ تو بہت پیاری لڑکی، آپ فٹافٹ ہاں کر دیں ورنہ بعد میں پچھتائیں گے۔ تصویر دیکھتے ہوئے اقصیٰ نے ندا کی حمایت کی۔ آخر تم لوگوں سے کس نے کہہ دیا کہ میں کسی حور پری کا متلاشی ہوں، یا مجھے کسی حسینہ عالم سے شادی کرنی ہے جو ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ کی تصویر لیے میرے پاس چلے آتے ہو؟ میں حسن وغیرہ کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن بس اتنا چاہتا ہوں کہ لڑکی وہ جسے دیکھ کے میرا دل خود بخود بول اٹھے، یس یہی ہے وہ جس کی مجھے تلاش ہے۔ حسن نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا ہمیشہ والا موقف دہرایا۔ اب تمہارے دل کی یس کا انتظام ہم کیسے کریں؟ ہمیں تو بظاہر جو لڑکی اچھی لگتی ہے تمہیں دکھا دیتے ہیں، لیکن سچ بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس طرح لڑکیاں ریجیکٹ کرنے سے۔ تو آپ نہ کیا کریں نا یہ لڑکیاں دکھانے والا کام، اللہ نے چاہا تو ایک دن وہ لڑکی خود ہی میری زندگی میں چلی آئے گی۔ ندا کی بات پر اس نے بہت پر یقین انداز میں کہا۔ لیکن بیٹا کب؟ 28 سال کے ہو چکے ہو تم، یہی مناسب وقت ہے شادی کے لیے۔ پھر میرا بھی تو ارمان ہے پوتے پوتیوں کو کھلانے کا، جانتے ہی ہو ماں دمے کی مریض ہے، کب سانس اکھڑ جائے خبر نہیں۔ مرنے سے پہلے اگر تمہیں آباد دیکھ لیتی تو اس دل کو تو اطمینان رہتا۔ مینا بیگم بولتے بولتے کچھ جذباتی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھی اقصیٰ نے جھٹ انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ایسی بات مت کیا کریں خالہ جان، ابھی آپ کو بہت لمبے عرصے تک جینا ہے۔ حسن بھائی کی شادی، ان کے بچوں کی پرورش، ندا باجی کے بچوں کی شادیاں، سب کام آپ نے ہی کروانے ہیں، آپ کہاں بھی سے جانے کی باتیں کرنے لگی؟ امینہ بیگم سے لپٹی اقصیٰ کے لہجے میں کیسا خوف تھا وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، چنانچہ اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے اپنے لہجے کو خوشگوار کرتے ہوئے بولی، اور تمہارا بھی تو انتظام کرنا ہے مجھے، تمہیں اس گھر سے رخصت کیے بغیر تم اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ مجھے نہیں ہونا رخصت، میں یہیں آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ۔ اس نے امینہ بیگم کے گرد بازوؤں کا حصار کچھ اور بھی مضبوط کر دیا، لیکن یہ سب کہتے ہوئے اس کے نوخیز چہرے پر جو سرخی سی چھا گئی تھی اسے دیکھ کر ماحول کی سنجیدگی سے رنجیدہ ہو جانے والے حسن اور ندا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ امینہ بیگم اور زرینہ دو ہی بہنیں تھیں، دونوں بہنوں کی عمروں میں خاصا فرق تھا، چنانچہ جب امینہ بیگم بیاہ کے سسرال گئی تو زرینہ ہی ماں باپ کے پیار کی تنہا حقدار ٹھہری۔ والدین سفید پوش لوگ تھے، لیکن مختصر سی فیملی اور بھلا زمانہ تھا۔ مہنگائی نے سفید پوش لوگوں کی آج کی طرح کمر نہیں توڑ رکھی تھی، اس لیے گزارا بھی اچھا ہوتا تھا، اور والدین زرینہ کی فرمائشیں بھی آسانی سے پوری کر دیا کرتے تھے۔ گھرداری کے جھمیلوں میں الجھی امینہ بیگم کبھی کبھی ہی میکے آتی، مگر جب بھی آتی زرینہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور ساتھ ہوتا تھا۔ دراصل انہیں خود بھی اپنے سے کئی سال چھوٹی زرینہ سے بہت پیار تھا، اور صاحب اولاد ہو جانے کے باوجود اس محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بچوں نے زرینہ کے حصے کی محبت بانٹی نہیں تھی، بلکہ وہ خود زرینہ سے بہت پیار کرتے تھے۔
اپنے نکسک سے تیار رہنے والی شوخ و شنگ خالہ انہیں بہت پسند تھی۔ جب نانا نانی آگے پیچھے دنیا سے گزرے اور خالہ ان کے گھر رہنے کے لیے آ گئیں تو بچے ماں اور خالہ کے قلبی دکھ کو سمجھے بغیر بہت خوش ہوئے۔ گزرتے وقت اور بچوں کی مصروفیات نے دونوں بہنوں کو جلد ہی سنبھالا دیا۔ امینہ بیگم کو اب اگر کوئی فکر تھی تو صرف زرینہ کی کسی اچھی جگہ شادی کی۔ جلد ہی انہوں نے ایک اچھا سا رشتہ بھی ڈھونڈ نکالا، مگر زرینہ کے الفاظ نے ان کی خوشی چھین لی۔ میں آپ کے طے کیے ہوئے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی آپا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ زرینہ کے ان الفاظ پہ امینہ بیگم کچھ پل کے لیے ساکت ہی رہ گئیں، لیکن پھر انہوں نے تدبر سے کام لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، کون ہے وہ شخص؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تنویر خان نام ہے اس کا، جس محلے میں ہم رہتے تھے وہیں رہتا ہے۔ رہی یہ بات کہ میں نے پہلے کیوں نہیں بتایا، تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ میری شادی کے لیے اتنی جلدی مچائیں گی، لیکن اب جب کہ آپ ایسا چاہ رہی ہیں تو جان لیں میں اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پہ صرف اور صرف تنویر خان کو ہی قبول کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اس سے کہو کہ رشتہ لینے اپنے گھر والوں کو یہاں بھیجے، جب وہ لوگ رشتہ لائیں گے تب ہی ہم کچھ کر سکیں گے۔ زرینہ کے لہجے کی قطعیت کو محسوس کرتے ہوئے امینہ بیگم نے کہا۔ تنویر خان تو گویا کہ ایسے کسی اشارے کا منتظر بیٹھا تھا۔ جھٹ اگلے اتوار کو اپنے بھائی بھابھی کو امینہ بیگم کے گھر بھیج دیا۔ تنویر میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی بہن سے اس کے رشتے کی بات کرنا ہے، آپ کے گھر جاؤں تو میں آ گیا۔ آگے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ بتا دیں، ہم نے تو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر دی، آگے گھر سنبھالنا اور چلانا ان دونوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تنویر کا بھائی بین السطور کیا کہنا چاہ رہا تھا امینہ بیگم خوب سمجھ رہی تھی۔ اس شخص نے واضح کر دیا تھا کہ وہ صرف بھائی کے کہنے پر رشتہ لے کر آیا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے سلسلے میں کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ اس بات نے امینہ بیگم کے دل میں کھٹکا سے پیدا کر دیا، لیکن تنویر خان کے بھائی بھابھی پر کچھ ظاہر کیے بغیر انہوں نے سوچنے کا وقت لے کر کرینے سے انہیں گھر سے رخصت کر دیا۔ اصل میں ان کی شادی کو تو کئی سال ہو چکے تھے اور تنویر خان کی فیملی ان کی شادی کے بعد ہی ان کے میکے والے کے محلے میں آ کے بسی تھی، اس لیے وہ ان لوگوں کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر مکرم علی کے ذمہ تنویر خان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کام لگایا، اور پھر جو اطلاعات مکرم علی نے دی وہ کچھ خوشکن نہیں تھی۔ تنویر خان کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ خاصا لاؤبالی اور غیر ذمہ دار شخص ہے، جو زیادہ عرصہ کسی جگہ ٹک کر نوکری نہیں کرتا اور اکثر بے روزگار ہی رہتا ہے۔ بے روزگاری کے یہ دن وہ عموماً محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر گزارتا تھا۔ تاش کھیلنا اور آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑنا ان لڑکوں کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ تنویر خان شکل و صورت کا اچھا تھا، اس لیے لڑکیاں اس کی طرف جلد متوجہ ہو جاتی تھی۔ انہی بے وقوف لڑکیوں میں ایک زرینہ بھی تھی۔ بس زرینہ کا معاملہ اس اعتبار سے مختلف تھا کہ تنویر خان اس سے شادی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ سب جان کے امینہ بیگم نے طے کر لیا کہ وہ ہرگز زرینہ کی شادی سوارا شخص سے نہیں کریں گی، لیکن ایک بار پھر زرینہ ان کے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہوگی۔ مجھے تنویر سے ہر حال میں شادی کرنی ہے، وہ برا ہے تب بھی۔ اگر اس سے شادی کر کے مجھے تکلیف اٹھانی پڑی تو میں رونے کے لیے آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ زرینہ نے بہت فیصلہ کن اور اکھڑ انداز میں ان سے یہ بات کہی تھی، لیکن امینہ بیگم اسے یوں گھڑے میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا، تم ابھی نادان ہو، تمہیں اپنے اچھے برے کا نہیں معلوم، لیکن میں سمجھ عقل رکھتے ہوئے تمہیں غلط کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میری طرف سے اس رشتے کے لیے انکار ہے۔ ایسی صورت میں اور تنویر کورٹ میرج کر لیں گے۔ زرینہ نے بے باکی سے انہیں دھمکی دی تھی۔ یہ دھمکی دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو بغاوت تھی، اس نے امینہ بیگم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی اپنی بیہتہ زندگی تھی، اگر زرینہ اپنی دھمکی کے مطابق عمل کر گزرتی تو امینہ بیگم کے لیے اپنے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے زرینہ کی ضد مان کر اس کی تنویر خان سے شادی کر دی۔ شادی کو مشکل سے 4.25 سال ہی گزرے تھے کہ زرینہ اپنی 2.5 سال کی بیٹی کو لے کے ان کی دہلیز پر چلی آئی۔ وہ شخص نکھٹو اور آوارہ ہی نہیں، بدکردار اور بے غیرت بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی عیاشیوں کی خاطر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر میں کچھ بھی کر گزروں، لیکن میں اتنی بری عورت نہیں ہوں آپا۔ میں نے اس کے گھر میں رہ کر اپنے جسم و جان پر بہت ظلم سے ہیں، لیکن مجھے اپنی عزت کا سودا منظور نہیں۔ اگر آپ مجھے میری بچی کو اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سمندر کی لہریں ہم ماں بیٹی کا ٹھکانہ ہوں گی۔ کمزور ناتواں زرینہ نے روتے ہوئے بہن کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا تو امینہ بیگم کو بے ساختہ ہی 4 سال پہلے کہی گئی اس کی بات یاد آئی۔ کس کروفر سے اس نے کہا تھا، اگر تنویر سے شادی کر کے مجھے تکلیف اٹھانی پڑی تو میں رونے کے لیے آپ کے گھر نہیں آؤں گی، لیکن اب وہ اپنے دعوے کے برخلاف یہاں موجود تھی۔
جذبات میں کیے گئے ایسے دعوے عموماً بودے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ دعویٰ تو امینہ بیگم نے بھی زرینہ کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہوئے کیا تھا کہ اب وہ مرتے دم تک اس کی شکل نہیں دیکھیں گی، لیکن جب ماں جائی روتی ہوئی لگتی دہلیز پر آئی تو ان کے لیے اسے ٹھکرانا ممکن نہ ہوا۔ شوہر کے تفکرات اور بیاہی نندوں کے تانے سب انہوں نے اپنی اس نافرمان بہن کی خاطر سن لیے۔ زرینہ کے گھر میں اوپر کے پورشن میں بنے ایک کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگی۔ زرینہ کی بیٹی زرینہ کا عکس تھی۔ امینہ بیگم کے دونوں بچوں ندا اور حسن نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اقصیٰ کے آنے سے گھر میں رونق سی ہوگی۔ اس کی گلکاریاں اور پیاری پیاری ادائیں گھر بھر کو اس کی طرف متوجہ رکھتی تھی، لیکن زرینہ یہاں آ کر بچی سے بالکل غافل ہوگی، یا پھر یہ کہ اسے بچی کی طرف سے اطمینان تھا۔ اقصیٰ صاحب کی توجہ کا مرکز بنی ہاتھوں ہاتھ رہتی اور زرینہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے سارا دن وہیں گزار دیتی۔ تنویر بھی پلٹ کے اس کا حال پوچھنے نہیں آیا۔ خود امینہ بیگم کے دل میں بہن کے لیے گلا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، اور جب توجہ دی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پچھتاووں اور دکھوں میں گھری زرینہ کے جسم میں کینسر کے موذی مرض نے پنجے گاڑ لیے تھے۔ معدے کا کینسر، اس کی جان کو ایسا لگا کہ پھر جان لے کر ہی ٹلا۔ امینہ بیگم کو بہن سے پیار بھی بہت تھا، اور اس کے اس طرح گھٹ گھٹ کر مر جانے میں انہیں اپنی بے توجہی کا ہاتھ بھی دکھائی دیتا تھا، سو انہوں نے بہن کی اولاد کو سینے سے لگا کر اس کے حصے کا سارا پیار اور توجہ بھی اس پر لوٹا دی۔ اقصیٰ ان کی آنکھوں کا تارا تھی، جس سے صرف وہ ہی نہیں گھر بھر پیار کرتا تھا۔ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے حسن سونے کے لیے اپنے بیڈ پر آیا تو دیکھا سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ خالی ہے۔ اسے کچھ کوفت کا احساس ہوا۔ خالی جگ کا مطلب تھا اسے خود نیچے جا کر فریج میں سے ٹھنڈا پانی لانا پڑتا۔ تمام تر تھکن کے باوجود اسے یہ کام کرنا ہی تھا، کیونکہ اگر رات کے کسی پر اس کی آنکھ کھل جاتی تو وہ پانی کا ایک گلاس لازماً پیتا تھا۔ دوسری صورت میں اسے دوبارہ نیند ہی نہیں آتی تھی۔ ناچار وہ جگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتے اسے احساس ہوا کہ نیچے کے پورشن میں مکمل خاموشی ہے۔ اگرچہ ابھی رات بہت گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن سپہر کے بعد گھر والوں نے چند گھنٹے اتنے شدید اعصابی تناؤ میں گزارے تھے کہ اب ان کو واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ آج پھر اچانک امینہ بیگم کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ان کا سانس اس بری طرح اکھڑا تھا کہ انہیلر دینے کے باوجود وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ مکرم علی گھر پر موجود تھے۔ انہوں نے امینہ بیگم کو فوری طور پہ ہسپتال پہنچایا، جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔ حسن اس وقت آفس میں تھا جب اقصیٰ نے فون پر روتے ہوئے اسے امینہ بیگم کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دی۔ وہ سب کام چھوڑ چھاڑ سیدھا ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال پہنچا تو امینہ بیگم ابھی ICU میں تھی، جبکہ مکرم علی اور اقصیٰ پریشانی کے عالم باہر ٹہل رہے تھے۔ اقصیٰ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے اپنے دوپٹے سے صاف کرتی زیر لب دعائیں پڑھنے میں مصروف تھی۔ ٹریٹمنٹ کے بعد امینہ بیگم کی حالت سنبھل گئی تھی، لیکن اقصیٰ کا برا حال تھا۔ 1-1.5 گھنٹے کے عرصے میں ہی وہ خوف سے نچڑ گئی تھی۔ امینہ بیگم بھی طبیعت سنبھل جانے کے باوجود کافی نڈھال نظر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا قبول نہیں کیا اور چند گھنٹوں بعد ہی اصرار کر کے گھر واپس آ گئیں۔ گھر آنے کے بعد اقصیٰ مسلسل ان کی پٹی سے لگ کر بیٹھی رہی۔ 9 بجے کے بعد جب حسن اپنے کمرے میں گیا تو اقصیٰ امینہ بیگم کے پاس ہی تھی۔ خود حسن کا بھی ان کے پاس سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن اسے آفس کے کچھ اہم کام نپٹانے تھے، اس لیے اوپر کے پورشن میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پہلے یہ کمرہ زرینہ خالہ اور اقصیٰ کے استعمال میں تھا، لیکن زرینہ خالہ کے انتقال کے بعد اقصیٰ ندا کے ساتھ اس کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی، اور وہ کمرہ حسن کو مل گیا تھا۔ اب ندا کی شادی کے بعد ندا کا کمرہ اقصیٰ کی ملکیت تھا۔ حسن فریزر میں سے برف کے کیوبز نکالنے کے لیے فریزر کھول رہا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ اقصیٰ کے کمرے کی لائٹ آن ہے۔ دروازے کے نیچے موجود ہلکی سی درز میں سے روشنی کی لکیر باہر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ ابھی جاگ گیا، ورنہ وہ ندا ہی کی طرح مکمل تاریکی میں سونے کی عادی تھی۔ حسن نے فریزر بند کیا اور اقصیٰ کے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ اسے تشویش تھی کہیں وہ رو نہ رہی ہو۔ امینہ بیگم کی طبیعت کی خرابی کا وہ ہمیشہ ہی بہت اثر لیتی تھی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا وا کر کے اندر جھانکا۔ اقصیٰ بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود قلم نوٹ بک پر تیزی سے چل رہا تھا۔ اتنی مصروف تھی کہ اسے حسن کے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں جھانکنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ حسن نے ابھی سے مخاطب کیے بنا دروازہ آہستگی سے دوبارہ بند کیا اور کچن کی طرف بھاگ گیا۔ وہ چولہے پر چائے کا پانی رکھ رہا تھا۔ چائے چڑھانے کے بعد اس نے کیبنٹس کھول کر تلاشی لی تو اسے ایک جار میں رکھے کوکیز مل گئے۔ کوکیز ایک پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس نے پلیٹ ٹرے میں رکھی اور پھر لاؤنج میں فریج تک گیا۔ فریج کا جائزہ لینے پر اسے اس کیک کا بچا ہوا ایک بڑا سا ٹکڑا نظر آیا جو کل شام وہ ندا اور اس کے بچوں کی آمد پر چائے پر لایا تھا۔ کیک پیس نکال کر وہ کچن میں واپس آیا اور اسے بھی کوکیز کے ساتھ ہی ٹرے میں رکھ دیا۔ اس دوران چائے تیار ہو چکی تھی۔
2 کپوں میں چائے نکال کے کپ ٹرے میں رکھے۔ ابھی کچھ دیر قبل اقصیٰ کے کمرے میں جھانکتے ہی اسے یاد آیا تھا کہ آج کل اقصیٰ کے کالج میں پری ایگزامینیشن چل رہے ہیں۔ سارا دن امینہ بیگم کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے یقیناً وہ اپنے کل کی پیپر کی تیاری نہیں کر سکی تھی، اس لیے اب کتاب کھولے اس میں غرق تھی۔ حسن کو یاد تھا کہ جب اس سے اور ابو کو رات کا کھانا سرو کیا تھا تو یہ کہہ کر کہ میں بعد میں کھا لوں گی خود کھانے میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ حسن جانتا تھا کہ اس نے بعد میں کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے اس وقت یہ سارا اہتمام کیا۔ ٹرے اٹھا کر اس نے کچن کی لائٹ آف کی اور اقصیٰ کے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ دائیں ہاتھ سے ٹرے سنبھالتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ اقصیٰ اب بھی پہلے والی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس بار حسن نے دروازہ کھولنے میں پہلے جیسے احتیاط سے کام نہیں لیا تھا، اس لیے اس کا انہماک قائم نہیں رہ سکا اور اس نے سر اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا۔ حسن بھائی آپ، یہ سب کیا ہے؟ وہ حسن اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ وہ ایندھن ہے جو انسانی جسم کی مشین کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ حسن نے کتابیں سمیٹتے ہوئے بیڈ پر ہی ٹرے رکھنے کی گنجائش نکالی اور خود رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ وہ الجھی۔ امینہ بیگم گھر کے کام مردوں سے کرانے کو معیوب سمجھا کرتی تھی اور ان کی یہ سوچ اقصیٰ میں بھی منتقل ہو گئی تھی۔ ضرورت اس لیے تھی کہ مجھے معلوم ہے تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا اور ابھی تمہیں بہت دیر تک جاگ کر پڑھنا ہے۔ خالی پیٹ میں چوہوں کی ہوتی جنگ کے ساتھ کیا خاک پڑھائی ہو سکتی ہے؟ حسن نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تھینک یو حسن بھائی۔ خبردار، اس وقت کسی جذباتی سین کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہے۔ 15 منٹ میں کھاؤ پیو اور پھر فریش ہو کر دوبارہ پڑھائی میں جٹ جاؤ۔ مجھے بھی اب جا کر سونا ہے ورنہ صبح آنکھ مشکل سے کھلے گی۔ حسن نے اسے ٹوکتے ہوئے ذرا روب سے کہا تو اس نے فوراً آنسو صاف کر لیے اور کیک کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبکہ حسن نے صرف چائے پر اکتفا کیا تھا۔ کل کس چیز کا پیپر ہے؟ حسن نے اسے ٹوکتے ہوئے ذرا روب سے کہا تو اس نے فوراً آنسو صاف کر لیے اور کیک کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبکہ حسن نے صرف چائے پر اکتفا کیا۔ کل کس چیز کا پیپر ہے؟ میتھمیٹکس کا۔ جب ہی تو جاگ رہی ہوں، کوئی اور سبجیکٹ ہوتا ہے تو بغیر پڑھے بھی آرام سے پیپر دے دیتی۔ یہ تم لڑکیوں کے جس سبجیکٹ میں دماغ نہیں چلتا اسے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے ایجوکیشن، سوشیولوجی یا امور خانہ داری جیسے مضامین لیتی اور BA کر کے مزے سے گھر بیٹھتی۔ حسن جانتا تھا کہ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا کتنا شوق ہے۔ فرسٹ ایئر میں اس کی پرسنٹیج کافی اچھی تھی اور یقین تھا کہ اگر سیکنڈ ایئر میں بھی اس نے اپنی پرسنٹیج مینٹین رکھی تو اسے آرام سے ایڈمیشن مل جائے گا۔ جب یہ لڑکی سول انجینئرنگ کی ڈگری لے گی تو آپ خود فخر سے لوگوں میں سے متعارف کرائیں گے۔ پھر پوچھوں گی آپ سے کہ لڑکیوں کا دماغ کس سبجیکٹ میں نہیں چلتا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ حسن اسے چھیڑ ہے، اس لیے خود بھی خوشگوار انداز میں بولی۔ یعنی کہ چیلنج کر رہی ہے مس اقصیٰ ہمیں؟ حسن اب بھی باز نہیں آیا۔ جی ہاں بالکل، اور دیکھیے گا کہ یہ چیلنج ایک دن پورا بھی ہوگا۔ اقصیٰ کی آنکھوں میں عزم تھا۔ دیکھ لیں گیبی بھائی، ابھی تو یہاں سے رخصت ہوتے ہیں ورنہ کل کلان کو اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو تم کہوگی کہ کسی سازش کے تحت تمہیں پڑھائی کے دوران ڈسٹرب کر کے ناکام کرنے کی کوشش کی تھی۔ حسن کی چائے ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جانا ورنہ صبح ذہن فریش نہیں ہوگا۔ چائے کا خالی کپ ہاتھ میں لے کر نکلتے وہ اقصیٰ کو نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اقصیٰ کے سامنے رکھی ٹرے اس نے نہیں اٹھائی تھی کہ پڑھنے کے دوران وہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالتی رہے۔ خالہ جان دیکھیں، یہ حسن بھائی میری بات نہیں مان رہے۔ کب سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے میری دوست کے گھر لے چلنا ہے لیکن یہ سن کے ہی نہیں دے رہے۔ وہ شکایت لے کے امینہ بیگم کے پاس آئی۔ جی امی، آپ اسے سمجھا لیں کہ یہ روز روز مجھے ڈرائیور بنا کر اپنے دوستوں کے گھر نہ لے جایا کرے۔ اچھا خاصا عزت دار بندہ ہوں لیکن اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے مجھے اپنا شوفر بنا کے رکھ دیا ہے۔ مجھے کوئی شوق تھوڑا ہی ہے دوستوں کے گھر جانے کا، کسی نہ کسی کام سے ہی جاتی ہوں۔ آج میرے فزکس کے نوٹ امیمہ کے پاس رہ گئے، انہیں لینے جانے ہیں۔ اقصیٰ نے اپنی صفائی پیش کی۔ لے جاؤ نا حسن، کیوں تنگ کر رہی ہو میری بیٹی کو؟ پتہ بھی ہے اس کے امتحان چل رہے ہیں، اسے تیاری کرنا ہوگی۔ امینہ بیگم نے حسب معمول اقصیٰ کی حمایت کی۔ امی نے کہا ہے اب تو ماننا ہی پڑے گا، جاؤ جا کر میرے کمرے سے گاڑی کی چابی لے کر آؤ۔ حسن نے منہ بناتے ہوئے کہا تو فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے باہر چلے گی۔ یہ زیادتی ہے امینہ، ابھی کچھ دیر پہلے تو بچہ آفس سے تھکا ہوا آیا تھا اور تم ذرا سی لڑکی کے کہنے پر اسے ایک بار پھر دوڑ لگوا رہی ہو۔ امینہ بیگم کی دونوں نندیں ان کی مزاج پرسی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مکرم علی نے فون کر کے انہیں امینہ بیگم کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اس کے ساتھ فرسٹ ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ناول پسند آیا ہوگا۔
اور امید ہے کہ آپ اسے سنیں گے بھی۔ اللہ حافظ۔